تو اب یہ جو حصہ ہے اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس میں سے جو حکمت کی باتیں ہیں، مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے بات کی ہے اس کو آپ سمجھ لیں، اور بالکل آپ میرے الفاظ کی طرف نہ جائیں، میرے لہجے کو چھوڑیں، آپ قرآن کے متن پر غور کریں۔ کوئی تفسیر، کوئی تشریح، کوئی درس قرآن، کوئی تقریر قرآن مجید کی آیت پر آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کا متن جتنا مفصل ہے کوئی تفسیر اتنی مفصل نہیں۔ قرآن نے کسی بات کو بالکل اس کی تشریح کو چھوڑا ہی نہیں ہے، پوری مکمل بات کی ہے۔ یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، ہم چونکہ دوسری زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں، اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ قرآن مجید خود مفصل ہے، کسی بھی تشریح سے زیادہ مفصل ہے۔ یہ آپ نے سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے؟ میں آپ کی توجہ اپنی طرف کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی توجہ ادھر ہو۔ یہ آیت آپ نے پڑھی ہے؟ بڑی عجب آیت ہے اور بڑی قابل غور آیت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ نے یہ آیت سنی ہے، اس کا آپ کیا مفہوم؟ ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے عربی جانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اسے جا کر بھی پڑھنا، اس پر غور کرنا، اس کی تشریح اگر بہت زیادہ کسی نے نہ لکھی ہو تو تشریح کی فکر نہ کرنا، یہ خود اپنی تشریح جملہ کر رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، وہ سچائی اور عدل کے ہر معیار پر مکمل ہیں۔ دیکھا قرآن نے اپنی تعریف کس طرح کی ہے کہ اللہ کے کلمے سچائی اور عدل کے معاملے میں مکمل ہیں، پوری طرح سچے ہیں اور پوری طرح مبنی بر عدل ہیں۔ قرآن نے اگر سود کو حرام کیا ہے تو ساری دنیا کے جدید ترین ماہرین معاشیات یہ کہیں کہ سود میں انسانوں کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو سارے نظام، ساری قومیں، سارے دانشور، سارے ماہرین معیشت جھوٹے بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اور اللہ کا کلمہ سچا ہے کہ سود انسان کے لیے مہلک ہے۔ اللہ کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے۔ امریکہ والے اگر کہتے ہیں کہ سود ٹھیک ہے، اور یورپ والے کہتے ہیں کہ سود ٹھیک ہے، اور فلاں کہتا ہے کہ سود ٹھیک ہے، اور فلاں معاشیات کو جاننے والا، اس کا کلمہ، اس کی بات سچائی کے بھی خلاف ہے اور عدل کے بھی خلاف ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، یا کی ضرورت نہیں ہے، بچیوں کو بے پردہ ہو کر، نیم برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ڈوب رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سرگودا یونیورسٹی میں بچیاں جو ہیں وہ نکریں پہن کر کھیل رہی ہیں، اور ارد گرد جو ہیں وہ ہزاروں نوجوان ہیں، جو ہزاروں مرد ہیں کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے، جس مدینہ میں رہنے والی بچی فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ لوگوں، اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی پر نہ پڑے۔ تو ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ بھائی پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری دنیا کے لوگ جھوٹے ہیں اور ظلم پر مبنی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلمہ سچا ہے۔
تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اگلے لفظ ہیں لا مبدل لکلماتہ۔ اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ جو بالعموم مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن عبد الماجد دریابادی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مجھے بہت ہی بھاتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے لا مبدل لکلماتہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے کلموں کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل ہے ہی نہیں، ان کو کس طرح کوئی بدلے گا؟ کسی چیز کو اس سے اچھی چیز کے بدلے بدلا جاتا ہے، تو جب ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے تو ان کو کون بدلے گا؟ لا مبدل لکلماتہ۔ اور پھر اگلے جو الفاظ ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت کے آخری لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے آخر میں اپنے دو نام جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہی کلموں پر جو سچائی پر مبنی ہے اور جو عدل پر مبنی ہے، انہی پر میں لوگوں کو تولوں گا، ان کی باتوں کو بھی تولوں گا اور ان کے اعمال کو بھی تولوں گا۔ یہی قیامت کے دن یہی سچے اور مبنی بر انصاف اور عدل کلمے معیار ہوں گے، اور اسی معیار پر تل کر لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ جتنی باتیں اب تک کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں کہ آپ قرآن کو ادب سے سنیں۔